السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين. محترم سامعین کرام، آج آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ گفتگو کرنا ہے اس تعلق سے اشتہار کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے اور اعلانات کے ذریعے سے بھی آپ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے۔ موضوع انتہائی سادہ ہے لیکن انتہائی خطرناک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس موضوع پر تقریریں نہیں سنی ہے۔ اکثر علماء مقررین اس موضوع پر بولتے ہیں اور یہ علماء کا بھی عوام کا بھی ایک پسندیدہ موضوع ہے۔ ہمارے لیے کمیٹی کے لوگوں نے آج اس موضوع کو منتخب کیا، اسی کے تحت چند باتیں ہم لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ موضوع قیامت کے تعلق سے ہے۔ آپ اس کو قیامت کی ہولناکیاں بھی کہہ سکتے ہیں اور میدان محشر کے اندر کس طریقے کا ماحول ہوگا اور لوگوں کا کیا عالم ہوگا، ان تمام چیزوں کو آج انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں اس تقریر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر قیامت کا تذکرہ کیا اور بہت ساری جگہوں پر
کہ تم اپنی دنیا کی زندگی کو یہ مت سمجھ لینا کہ بس جو کچھ تمہاری زندگی ہے وہ یہی کی زندگی ہے، اور جب ختم ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، تو پھر تمہیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، یا تمہارے کرتوتوں کا، تمہارے اعمال کا تم سے بدلہ اور تم سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، یہ مت سوچ لینا۔ میں نے خطبہ مسئلہ کے بعد قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس سے قیامت کی ہولناکیوں کا اندازہ لگ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگوں، ڈرو اپنے پروردگار سے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو۔ دیکھیں یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا کہ اے ایمان والو تم اپنے پروردگار سے ڈرو، یا ایھا المسلمون نہیں کہا کہ اے مسلمانوں تم پروردگار سے ڈرو، بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ اب کتنی بڑی چیز ہے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر اس کی اگلی آیت میں بیان فرما رہا ہے، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب قیامت کا دن قائم ہو جائے گا تو تم دیکھو گے تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی، اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ اتنا خطرناک دن ہوگا اور اتنا زبردست اور اتنا خطرناک ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا۔ آپ اندازہ کریں ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے، اتنی محبت تو باپ بھی اپنے بچوں سے نہیں کرتا ہے جتنی محبت ماں کرتی ہے۔ ماں کی ممتا مشہور ہے، ماں کی کتنی ممتا ہوتی ہے اپنے بچوں کے تعلق سے مشہور ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں آپ کو مثالیں دوں، آپ کو سمجھاؤں کہ ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے۔ یہ ماں کا کلیجہ جانتا ہے کہ ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ہم اور آپ لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ آج ہم اور آپ لوگ جب جوان ہو جاتے ہیں تو اسی ماں کو ستاتے ہیں، اسی ماں کو پریشان کرتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے سے انتہا بے انتہا محبت کرنے والی ہوتی ہے، لیکن وہ ماں جب اس کا چھوٹا سا بچہ ہو، دودھ پیتا بچہ ہو، تو وہ اور زیادہ محبت کرتی ہے، اور زیادہ اس کے دل کے اندر اپنے بچے کی محبت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب بچہ بڑا ہو گیا تو کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، کما سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، پہن سکتا ہے، تمام کام اپنے ہاتھوں سے کر سکتا ہے، لیکن جب بچہ چھوٹا ہے تو اس کو ضرورت ہے ماں ہر چیز کا اس کا خیال رکھتی ہے۔ بچے کی چیخ کی آواز سنی، رونے کی آواز سنی، فوراً ماں دوڑتی ہوئی جاتی ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ بچے کی ذرا سی تکلیف ماں برداشت نہیں کر پاتی، لیکن قیامت کا معاملہ اتنا خطرناک ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو دودھ پلانا بھی بھول جائے گی، اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جو بھی مادہ یا جو بھی عورت یا جو بھی ماں حمل سے ہوگی، پیٹ سے ہوگی، تو اس خطرناک دن کو دیکھ کر، اس کی سختیوں کو دیکھ کر
کسی دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ اس کی بھی تیاری ہمیں کرنا ہے. عید کا موسم آئے تو عید کی تیاری کرنا ہے, رمضان کا موسم آئے تو رمضان کی تیاری کرنا ہے, افطار کا وقت ہو جائے تو افطار کی تیاری کرنا ہے, سحری کے وقت اٹھ کے سحری کی تیاری کرنا ہے, سفر پہ جانا ہے تو سفر کی تیاری کرنا ہے, ہر چیز کی تیاری کرنا ہے, لیکن قیامت کی تیاری نہیں ہو رہی. قرآن کریم کی آیت کریمہ دیکھیں, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اے لوگوں, اقترب للناس حسابهم, لوگوں کے حساب و کتاب کا دن قریب آ گیا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, لیکن لوگوں کو غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. حساب و کتاب کا دن آ گیا لیکن لوگ کیا ہیں؟ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حساب و کتاب کا دن آ چکا ہے لیکن لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. جب یہ حساب و کتاب کا دن کیسے آئے گا, اس کا منظر اللہ رب العالمین قرآن کریم کی ایک اور آیت کریمہ کے اندر کھینچ رہا ہے. فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. حضرت اسرافیل علیہ السلام جو اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں, جن کا کام یہ ہے, اللہ رب العالمین نے ان کو جب سے پیدا کیا ان کے ہاتھ میں سور پکڑا لیا اور سور میں وہ منہ لگا کر آسمان کی طرف کاٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں. اپنی پلک بھی نہیں چمکاتے کہ کہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آرڈر نہ ہو جائے کہ اس کے اندر پھونک مارو اور میں پلک جب کاٹوں مجھے پتہ نہ چل پائے. اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں. وہی اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا فنفخ فی الصور, اے اسرافیل وقت آ گیا اس کے اندر پھونک مار دو. اور جب وہ سور کے اندر پھونک ماریں گے, اللہ فرماتا ہے فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. تو جو کچھ بھی زمین میں ہے, جو بھی آسمانوں میں ہے, جو بھی زمین میں ہے, سارے کے سارے بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑیں گے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حساب و کتاب کا دن وقت قریب آ گیا اور انسان غفلت میں, لیکن شروعات ہو رہی ہے یہاں سے قیامت, یہاں سے قیامت کی شروعات ہو رہی ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. جو بھی زمین و آسمان میں سب کے سب بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑیں گے. اللہ رب العالمین پھر دوبارہ سے حکم دے گا کہ اسرافیل, اب جب یہ سارے کے سارے مر گئے, اب تم دوبارہ سے سور کے اندر پھونک مار دو. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ, پھر دوبارہ جب سور کے اندر پھونکا جائے گا, فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ, تو سارے کے سارے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. قیامت کی شروعات ہو گئی ہے یہاں سے. سارے کے سارے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور جب یہ اپنے اپنے قبروں سے نکل کر یا اپنے خوابگاہوں سے نکل کر آئیں گے اور جب یہ اپنے خوابوں سے اپنی موت سے دوبارہ زندہ ہوں گے تو یہ کیا کہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف چلیں گے؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. اپنی آنکھوں سے اتنا خطرناک منظر دیکھیں گے اور قیامت کی سختیوں کو دیکھیں گے تو آواز دیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. ہائے ہماری ہلاکت و بربادی, ہائے ہماری خرابی, ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا, ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے جگا دیا, ہمیں ہماری قبروں سے کس نے نکال دیا. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن. یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا. وصدق المرسلون, اور اس نے جتنے بھی نبی دنیا کے اندر بھیجے تھے وہ سارے کے سارے اسی دن کے بارے میں تو بتایا کرتے تھے, اسی دن کا تو وعدہ کیا کرتے تھے. آج ہمیں پتہ چلا کہ رحمان کا وعدہ بھی سچا تھا. وصدق المرسلون, اور اللہ نے جتنے رسول بھیجے تھے وہ بھی سارے کے سارے سچ کہا کرتے تھے. اپنی قبروں سے اپنی خوابگاہوں سے یہ کہتے ہوئے نکلیں گے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک دوسری جگہ فرمایا کہ دیکھو اگر میں نے ابھی تمہیں چھوٹ دے رکھی ہے تو یہ مت سمجھنا کہ ہم تمہیں پکڑ نہیں سکتے. یہ مت سمجھنا کہ تم یہاں آزاد ہو تو وہاں پر بھی آزاد ہو جاؤ گے. اگر یہاں اللہ نے تم سے کچھ نہیں کہا تو وہاں بھی اللہ تم سے کچھ نہیں کرے گا. قرآن کریم کی ایک اور آیت کریمہ ہے, اللہ فرماتا ہے
یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، بلکہ اللہ رب العالمین نے تو ان کو اس دن کے لیے مہلت دے دی ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی. اس دن تک کے لیے اللہ نے مہلت دے دی. اگر دنیا کے اندر کسی کو مہلت مل جائے، آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان گنہگار ہے، سود کا، بیاج کا، حرام کا کام کر رہا ہے، وہ اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور زیادہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے اور عیش و آرام کے ساتھ میں رہ رہا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ اس سے خوش ہوگا تبھی تو اس کو نعمتیں دے رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے ہمیں آخر مت سمجھو، ہمیں سب معلوم ہے انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، ہم نے تو ان کو اس دن کے لیے مہلت دے دی ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. آپ اس کو مثال سے یوں سمجھ لو، ایک پنجرا ہے، آپ نے اس کے اندر روٹی کو لگا دیا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو طوطا پالنے کی عادت ہوتی ہے، چڑیاں پالنے کی عادت ہوتی ہے، پنجرے کے اندر وہ پرندوں کو، چڑیوں کو، طوطوں کو رکھتے ہیں. آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی پرندہ بنا ہوا ہے، آپ نے اس میں روٹی کا ٹکڑا لگایا، خوشی کے ساتھ میں لگاتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں یہ پرندہ پلا ہے، یہ اس کو کھائے گا. اور آپ کے گھر میں اگر کوئی چوہا یا چڑیا پریشان کر رہی ہو، اس کو بھی پکڑنے کے لیے پنجرا لایا جاتا ہے اور اس میں بھی روٹی کا ٹکڑا لگایا جاتا ہے. لیکن جب آپ نے طوطے کے پنجرے میں روٹی لگائی تب آپ خوش تھے کہ میرا پرندہ ہے، یہ کھائے گا. لیکن روٹی آپ نے چوہے کے بھی پنجرے میں لگائی ہے، لیکن کس لیے لگائی ہے کہ آؤ بیٹا ذرا کھا کے دکھاؤ، اور جب یہ نعمت کو کھاؤ گے اللہ کی تو ہم پکڑیں گے اچھے طریقے سے، اور اس کے بعد پھر بچے اس کا کیا کرتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت ہے. یہی مثال سمجھ لیجیے، اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو بھی دے رہا ہے، ناپسندیدہ کو بھی دے رہا ہے. بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے مرموز بندے ہیں، گنہگار بندے ہیں، مشرک بندے ہیں، بدعتی بندے ہیں، اللہ ان کو اور زیادہ دے رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ہمیں اتنا نہیں مل رہا ہے، ان کو اتنا کیوں مل رہا ہے؟ یہ چوہے دانی میں روٹی لگائی جا رہی ہے، جس دن پکڑا جائے گا نا اس دن پھر بتایا جائے گا کہ کیا کرنا. تو اللہ کیا فرما رہا ہے انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، ہم نے تو ان کو اس دن کے لیے مہلت دے دی ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا. اللہ فرماتا ہے جب وہ قیامت کا دن آ جائے گا تو لوگ اپنی آنکھوں کے اوپر کیے ہوئے، اپنے سروں کو اوپر کیے ہوئے بھاگتے پھر رہے ہوں گے. انہیں اتنا بھی ہوش نہیں ہوگا کہ اپنی نگاہ کو نیچے کر لیں، اپنے سر کو نیچے کر لیں. اور اللہ فرماتا ہے وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل تو بالکل لرز رہے ہوں گے، ہوا کی مانند ہو جائیں گے. یہ قرآن کریم کی چند آیتوں کے ذریعے سے میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ قیامت کا دن کتنا خطرناک ہے. اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری پکڑ نہیں کر سکتا، یا اللہ رب العالمین کو معلوم نہیں ہے، یا اللہ رب العالمین جانتا نہیں ہے ہماری اعمال کو، ہماری عادتوں کو، یا اللہ رب العالمین کے اندر اتنی طاقت اور قدرت نہیں ہے. تو وہ بھی قرآن کریم کی ایک آیت کے ذریعے سے سن لیجیے. اللہ فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، او لوگوں تم نے اللہ کی طاقت کو ویسے جانا ہی نہیں جیسے تمہیں جاننا چاہیے. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوری زمین کو اپنی مٹھی کے اندر پکڑ لے گا. پوری زمین کو اللہ اپنی مٹھی کے اندر پکڑ لے گا. وَالسَّمَاوَاتُ، ساتوں زمین تو اس کی مٹھی کے اندر بند ہو جائے گی. اور وَالسَّمَاوَاتُ، اور یہ ساتوں آسمان جو تم دیکھ رہے ہو، مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ میں اس طریقے سے لپیٹ لے گا. یہ ہے اللہ رب العالمین کی طاقت. اب اگر ان آیتوں کے ذریعے سے قیامت کی اولانیاں اگر تھوڑی سی بھی ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہو تو بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ زمین مٹھی میں ہے اور آسمان ہاتھ میں اللہ کے لپیٹے ہوئے، اللہ لپیٹا ہوا ہے، تو پھر ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ ہم لوگ کہاں ہوں گے؟ باقی ساری مخلوق کہاں ہوگی؟ اس کا جواب اللہ نے قرآن کے اندر دیا.
یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، وہ دن ایسا ہوگا کہ اللہ اس زمین کے بدلے میں دوسری زمین پیدا کر دے گا، والسماوات، اور اس آسمان کے بدلے میں اللہ رب العالمین دوسرا آسمان بنا دے گا۔ انتظام ہو گیا نا؟ اس زمین کے بدلے میں دوسری زمین، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور اس آسمان کے بدلے میں دوسرا آسمان اللہ رب العالمین بنا دے گا۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، اور یہ مت سمجھنا کہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل کام ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اب زمین بن گئی، آسمان بن گیا، جو ہماری زمین تھی آسمان تھا وہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، سارے لوگ اسی میں ہوں گے، سب وہیں کے وہیں ہوں گے، اب سب کو اللہ رب العالمین اپنے سامنے کھڑا کرے گا، سب کو اللہ رب العالمین اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ سب اس چٹیل میدان کے اندر، اس زمین کے اندر، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا بچہ، سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے سامنے ہوں گے۔ اور کیسے ہوں گے؟ جیسے یہاں بیٹھے ہیں ایسے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، یحشر الناس یوم القیامۃ حفاۃ عراۃ غرلا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کو اکٹھا کرے گا، جب لوگ اللہ کے سامنے آئیں گے، حفاۃ، ننگے پیر ہوں گے، عراۃ، ننگے بدن ہوں گے، غرلا، اور بغیر ختنے کے ہوں گے۔ آپ اندازہ کیجیے، آج ہمیں اپنی امیری پر بڑا فخر ہوتا ہے، آج ہمیں اپنے مال و دولت کے اوپر بڑا فخر ہوتا ہے، ایسے ایسے کپڑے پہن کر نکلتے ہیں کہ شان ہماری کم نہ ہو جائے، لوگ ہمارے کپڑوں کو دیکھ کر، ہمارے جوتوں، ہمارے چپلوں کو دیکھ کر کہیں گے کیا اللہ رب العالمین نے اس کو نواز رکھا ہے، کتنے بہترین یہ کپڑے پہنتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا، تو کسی کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اور آپ اندازہ کیجئے، ہم تمہاری بات تو چھوڑو، دنیا کے اندر ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا انا ربکم الاعلی، ان لوگوں میں ہی تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں۔ دنیا کے اندر ایسے ایسے لوگ گزرے جنہوں نے اپنی لوگوں سے عبادتیں کروائی ہیں، ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ اگر کسی نے ان کے سامنے سجدہ نہ کیا تو انہوں نے ان کو مروا دیا، پھانسی پہ لٹکا دیا، ان کے ہاتھ پیروں کو کٹوا دیا، ایسے ایسے لوگ دنیا کے اندر گزرے ہیں۔ فرعون جیسا ظالم و جاہل بھی اسی دنیا کے اندر آیا، اور اس دنیا کے اندر قارون بھی آیا، ابو جہل بھی آیا، بڑے بڑے دنیا کے اندر بادشاہ گزرے ہیں، سب کے سب ہوں گے کل قیامت کے دن۔ جو اپنے آپ کو دنیا کے اندر سب سے بڑا بادشاہ کہلواتے تھے، اپنے آپ کو معبود سمجھتے تھے، اپنے آپ کو رب سمجھا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی طاقت اور قدرت تو دیکھو، آج اللہ نے سب کو اپنے سامنے کھڑا کر دیا، اور سب کی حیثیت تو دیکھو، حفاۃ عراۃ غرلا، ننگے پیر کھڑے ہیں، ننگے بدن کھڑے ہیں، جس پہ کوئی کپڑا نہیں ہے۔ ہوگے تم اپنے زمانے کے کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، میں کبھی نہیں مروں گا، میری بہت بڑی حکومت ہے، میں پوری دنیا پہ حکومت کر گزرے ہوں گے، دیکھا ہوگا میں نے تمہیں، لیکن آج اوقات اللہ رب العالمین ان کو دکھا رہا ہے۔ فرمایا وفاۃ عراۃ غرلا، ننگے پیر کھڑے ہوں گے، ننگے بدن کھڑے ہوں گے۔ آپ اندازہ کیجئے کیسے کیسے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جو اپنے آپ کو رب کہلوایا کرتے تھے، آج وہ بھی اللہ کے سامنے ننگے کھڑے ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی راویہ ہے، بیان کر دی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا، آپ نے جب بتایا، قلت، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ان النساء والرجال ينظروا، ان الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کیا مرد اور عورت ایک ہی جگہ پر اکٹھا کھڑے ہوئے ہوں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے کہ ہاں، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی۔ فرمایا ينظر بعضهم الى بعض، جب وہ دونوں پاس پاس میں کھڑے ہوئے ہوں گے، ایک ہی جگہ پر ننگے کھڑے ہوں گے، تو عورتیں تو شرم کی وجہ سے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے۔ یہ سوال کیا حضرت عائشہ صدیقہ نے، جس سے معلوم ہوا کہ عورت کے اندر کتنی شرم و حیا ہونی چاہیے۔ یہ نہیں پوچھا کہ سختی کتنی ہوگی، معاملہ کیسا ہوگا، سوال کون سا ہوگا، کیسا ہوگا، اللہ کہاں ہوگا، ہم کہاں ہوں گے، نہیں، اپنے حساب
آداب کا سوال کیا، شرم و حیا عورت کے اندر کتنی ہونا چاہیے، اسی کے تعلق سے حضرت عائشہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی مرد دیکھیں کہ عورتیں تو شرم سے مر جائیں گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الامر اشد من ان یهمهم ذلك، اے میری بیوی عائشہ اتنا سخت معاملہ ہوگا، وہ دن اتنا زیادہ سخت ہوگا کہ کسی کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی توجہ کرنے کی اور کسی کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت بھی نہیں ہوگی، کوئی کسی کی طرف دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ الامر اشد من ان یهمهم ذلك، معاملہ اتنا زیادہ سخت ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں معاملہ کتنا زیادہ سخت ہوگا۔ آئیے قرآن کریم کی آیت کریمہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ السَّاعَةُ، جب تک قیامت کا دن آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، تو انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، وَأَبِيهِ، اور اپنے باپ سے بھی بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ، اور اپنے بیوی سے بھی بھاگے گا، وَبَنِيهِ، اور اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انسان اپنے ہی معاملے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ کوئی کسی سے ایک نیکی کا سوال نہ کر بیٹھے، میری ماں مجھ سے نہ مانگ لے، ماں سوچے کہ میرا بیٹا میری اولاد مجھ سے نہ مانگ لے، بیوی کہتی ہے ارے میرا شوہر آ رہا ہے بھاگو یہاں سے، کہیں یہ نیکی کا سوال نہ کرتے، شوہر کہتا ہے یہ میری بیوی آ رہی ہے بھاگو یہاں سے، کوئی کسی سے ایک نیکی کا سوال نہ کرتے، فرمایا سب ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے، یہ اتنا سخت معاملہ ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے اور اس دن کی ہولناکی کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین سورج کو تدنو الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون کمقدار میل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سورج کو 1 میل کی دوری پر کر دے گا، جہاں کھڑے ہوں گے وہاں سے 1 میل کی دوری پر، 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 1 میل کی دوری پر سورج ہوگا۔ آج کتنی دوری پر ہے؟ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر، لیکن اس کی گرمی آپ پہ برداشت نہیں ہوتی، 15 منٹ 20 منٹ کوئی آدمی دھوپ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اب جو گرمی کے دن چل رہے ہیں اس میں 15 منٹ نہیں 15 سیکنڈ میں آدمی کھڑا ہونے میں پریشان ہوتا ہے، 1 منٹ نہیں کھڑا ہو سکتا، اور اس دن 1 میل کی دوری پر سورج ہوگا، 1 میل کی دوری پر۔ آپ اندازہ کیجیے اس کی گرمی کتنی زیادہ ہوگی، اس کی سردی کتنی زیادہ ہوگی، اس کی تپش کتنی زیادہ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یکون الناس ولا قدر اعمالهم فی العالم، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورج جب اتنا قریب ہوگا تو ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، فمنهم من یکون الی رکبتیہ ومنهم من یکون الی کعبیہ ومنهم من یکون الی حقویہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور میں سے کچھ تو ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کی پنڈلیوں تک ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا، اتنا پسینہ نکلے گا، اور حدیث کے اندر آیا زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، اتنا سخت گرمی کا موسم ہوگا، اور دن جانتے ہیں آپ کتنا بڑا ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے تمہارے دنوں کے برابر جو ابھی دن ہوتے ہیں اتنا بڑا دن نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے 50,000 سنہ، 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، 50,000 برس کا ایک دن۔ آپ غور کیجیے سارے آدمی کھڑے ہوئے ہیں، سب رنگے ہیں، بغیر ختنے کے ہیں، سورج 1 میل کی دوری پر ہے، انسان اپنی اعمال کے مطابق پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہا ہے، اور پسینہ بھی تیل میں جیسے کڑھائی میں جیسے تیل کھولتا ہے اس طریقے سے پسینہ کھول رہا ہے۔ ہر آدمی یہ سوچے گا اس مصیبت سے نجات مل گیا،
اس مصیبت سے نجات مل جائے اور کسی طریقے سے ہمیں چھٹکارا مل جائے. ہر آدمی یہی سوچ رہا ہو. سارے انسان انتظار کر رہے ہوں گے حساب و کتاب شروع ہو جائے, اللہ رب العالمین ہمارا حساب و کتاب لے لے, اور جب ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے لے گا, تو کچھ لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جن کو جہنم میں جانا ہوگا وہ جہنم کے اندر چلے جائے گا. لیکن کم سے کم حساب و کتاب کو لیا جائے. اسی انتظار میں 1000 سال گزر جائیں گے. 1000 سال. ایسا نہیں ہے قیامت قائم ہوئی, اللہ نے سب کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور اس کے بعد میں بس حساب کتاب شروع ہو گیا. 50,000 برس کے دن میں 1000 سال تو انتظار کرنا ہے. اور انتظار آپ جانتے ہیں کتنا سخت ہوتا ہے. کسی چیز کا انتظار کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے, اور وہاں پر تو یہ انتظار ہوگا کہ کسی آدمی کو پتہ نہیں ہے میرے ساتھ میں کیا ہوگا, جہنم کے اندر بھیجا جائے گا یا جنت میں بھیجا جائے گا. کتنی بے قراری ہوگی اور کتنی بے چینی ہوگی اس وقت میں. اللہ رب العالمین 1000 سال تک انتظار کروا. ہر آدمی پریشان ہوگا, ہر آدمی پریشان ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس پریشانی بھرے دن کے اندر بھی 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو پریشان نہیں ہوں گے. 7 قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ بخاری شریف کی روایت. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اے لوگوں 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا قیامت کے دن, اور اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ وہاں پر نہیں ہوگا. اب میں 7 لوگوں کو گنا رہا ہوں, آپ یہ اپنے دل کے اندر ٹٹولیے گا کہ ہم ان میں سے کون سے ہیں, اور اگر نہیں ہے تو بننے کی کوشش کیجیے گا. وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا اس کے سائے کے علاوہ. آج انسان اگر اس کو دھوپ لگتی ہے تو سایہ تلاش کرتا ہے, اگر اس کو دھوپ لگ رہی ہے تو سایہ تلاش کر رہا ہے. کوئی پیڑ کے نیچے جا رہا ہے, کوئی چھت کے نیچے جا رہا ہے, کوئی چھپر کے نیچے جا رہا ہے. جہاں پر بھی سایہ نظر آتا ہے وہاں پر چلا جاتا ہے کہ دھوپ سے بچ جاؤں. آج یہ سورج جو ہمارے زمین سے کروڑوں میل کی دوری پر ہے, اس کی گرمی ہم بھی زمین پہ برداشت نہیں ہو رہی ہے. جب 1 میل کی دوری پر ہوگا تو گرمی کیسے برداشت ہوگی. ہر آدمی یہ سوچ رہا ہوگا کہ کہیں سے کوئی سایہ مل جائے تو ہم اس کے نیچے چلے جائیں اور اس کی اس گرمی سے, اس تپش سے, شدت سے ہم بچ جائیں. ہر آدمی یہی سوچ رہا ہوگا. اللہ رب العالمین حکم دے گا اپنے فرشتوں کو, اے میرے فرشتوں جاؤ میدان محشر کے اندر گھوم کر 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو تم میرے پاس میں لے کر آؤ, اور یہ آج جو میرے عرش کا سایہ ہے اس سایے کے نیچے اس کو کھڑا کر دو. فرشتے پوچھیں گے میرے پروردگار کون لوگ ہیں؟ حکم ہوگا سب سے پہلے امام عادل, انصاف کرنے والا بادشاہ. انصاف کرنے والا, انصاف کرنے والے بادشاہوں کو ڈھونڈو. عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ بڑے مشکل سے ملتے ہیں, اور ظالم و جابر بادشاہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. لوگوں کی حقوق کا خیال نہ رکھنے والے, رعایا پر ظلم کرنے والے, لوگوں کے پیسوں کو کھانے والے, لوٹنے والے, اور اپنے محلوں کو بنانے والے, اپنی عیش و عشرت کے اندر رہنے والے, اور پبلک کے پیسے کو چوسنے والے, ایسے بادشاہ کو آپ کو بہت مل جائیں گے. لیکن عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ بہت کم نظر آتے ہیں. اور اگر بادشاہ چاہے تو عدل و انصاف کر سکتا ہے, اس کے اوپر کسی کی سختی بھی نہیں ہے اور اسے کوئی پریشانی بھی نہیں ہے. وہ چاہے تو عدل و انصاف سے کام لے سکتا ہے. مثال کے طور پر اس کے پاس میں مقدمہ ہے, اب اس نے جو مجرم نہیں تھا اس کو مجرم بنا دیا, اور جس نے جرم نہیں کیا تھا اس کو سزا دلوا دی. یہ ہو گیا ظلم. اور اگر وہ چاہتا تو بادشاہ ہے مجرم کو سزا دیتا, اور جس نے گناہ نہیں کیا, جرم نہیں کیا, اس کو چھوڑ دیتا. اس سے کون آ کر پوچھتا کہ تم نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ کوئی تھا اس سے پوچھنے والا؟ نہیں تھا کوئی پوچھنے والا. وہ بادشاہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ چاہے تو عدل انصاف کر سکتا ہے. فرمایا امام عادل, عدل و انصاف کرنے والے بادشاہوں کو ڈھونڈ کر لاؤ. اور حدیث کی
لکھا ہے کہ یہاں پر صرف عدل و انصاف کرنے والے بادشاہی مراد نہیں ہے، بلکہ ہر وہ آدمی مراد ہے، ہر وہ آدمی فرشتے ڈھونڈ کر لائیں گے جن کے تحت کوئی رہتا ہو. یعنی اگر کوئی کسی کمپنی کے اندر رہتا ہے اور وہ وہاں پر مالک ہے، اس کے انڈر میں مزدور کام کرتے ہیں، تو کون کیوں حقوق کا خیال رکھتا ہے، ان کے ساتھ میں عدل و انصاف کرتا ہے. آدمی اپنے گھر کے اندر رہتا ہے تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، اپنے اولاد کے ساتھ میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہے. یعنی ہر وہ آدمی مراد ہے جو کسی کے اوپر حاکم بنا ہوا ہو، جو کسی کے اوپر ذمہ دار بنا ہوا ہو، ہر وہ آدمی جس نے دنیا کے اندر عدل و انصاف کیا ہوگا. اللہ کے نبی شاہ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ان کو لے کر آؤ، امام عادل و عدل و انصاف کرنے والے لوگوں کو لے کر آؤ. قاضی، جج، سارے جو عدل و انصاف سے دنیا کے اندر کام لیتے تھے. یہ نہیں موٹی موٹی رقمیں سوٹ کیس کے اندر بھر بھر کر ان کو پہنچائی جا رہی ہیں اور رشوتیں لے لے کر وہ غلط فیصلے لے رہے ہیں. جو مجرم نہیں اس کو مجرم بنا رہے ہیں، جنہوں نے غلط کام نہیں کیا ان کو جیلوں کے اندر سنبھال رہے ہیں، اور برسوں سالوں اور برسوں گزار کر وہ لوگ اپنے جیل کے اندر سے نکل رہے ہیں جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا. قاضی، عدل و انصاف کرنے والے، اللہ رب العالمین کہے گا ان کو بھی لے کر. اللہ فرماتا ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، فرشتوں کو حکم دے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کہے گا تم میرے سارے عدل و انصاف کرنے والے بادشاہوں کو، قاضیوں کو، لوگوں کو لے کر آ گئے. اب جاؤ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسے جوانوں کو ڈھونڈو جنہوں نے جوانی کے عالم میں اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہوگی، جنہوں نے جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا، جنہوں نے جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا ہوگا. ایسے لوگوں کو بھی لے کر آؤ. آج ہمیں اللہ نے بھی جوانیاں عطا فرمائی، آج ہم بھی جوان ہیں، لیکن آج ہماری جوانیاں کہاں پر گزرتی ہیں؟ یہ جوانیاں ہماری سڑکوں پر گزرتی ہیں، چائے کے ہوٹلوں پر گزرتی ہیں، دوستوں کے ساتھ میں گپ شپ کرنے میں گزرتی ہیں. آج ہماری یہ جوانیاں اللہ کی عبادت میں نہیں گزرتی. لیکن اللہ رب العالمین کہے گا میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو جوانی میں بھی میری عبادت کرتے ہیں. اللہ کو جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے. فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسے نوجوانوں کو بھی لے کر آؤ جنہوں نے اپنی عبادت کو، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا. اور پھر اللہ رب العالمین حکم دے گا فرشتوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تیسرا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اللہ فرمائے گا ایسے آدمی کو بھی لے کر آؤ جس کا دل مسجد کے اندر لگا رہتا ہو. یعنی ابھی اس نے ایک وقت کی نماز پڑھی تو دوسری وقت کی نماز کی فکر اس کو ہو گئی، ایک وقت کی نماز پڑھ کر نکلا تو دوسرے وقت کی نماز کی فکر اس کو ہو گئی. ایسا آدمی جس کا دل مسجد کے اندر لگا رہتا ہو، ایسے آدمی کو بھی لے کر آؤ. نماز ایک بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے ہمارے اور آپ کے ساتھ. بہت سارے بھائی جو ہمارے ایسے ہیں جو صرف اور صرف جمعے کے دن آتے ہیں، ہفتے میں ایک دن آتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر اگلے ہفتے آئیں گے، اگلے جمعے کو آئیں. اب بتائیے، اب وہ سارے یہ سوچیں کہ مجھے بھی سایہ مل جائے، فرشتے میرا بھی نام لے دیں، فرشتے مجھے بھی لے چلیں گے، چلو تمہیں بھی اللہ نے بلایا. تو تمہیں اللہ کیسے بلائے؟ جب اللہ بلاتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تب تو تم آتے نہیں تھے. جب بلاتا تھا تو آتے نہیں تھے. آج نہیں بلا رہا ہے تو دل کے اندر یہ خیال آ رہا ہے کہ اللہ مجھے بھی بلا لے، میرا بھی نام آ جائے لوگوں میں. مسلمان سوچو کیسے نام آئے گا؟ جب یہاں پر حاضری لکھواؤ گے تو وہاں پر حاضری ہوگی، جب یہیں پر نہیں لکھواؤ گے تو وہاں پر حاضری کیسے ہوگی؟ فرمایا فرشتے ان کو بھی لے کر آئیں گے. وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور پھر چوتھی قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے. آج ہم رشتہ داریوں کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے تو ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کی خاطر ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کس سے محبت؟ یہ میرا مسلمان بھائی ہے اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں. آج ہماری محبت ہے میرا خاندان کا ہے، میرا رشتہ دار ہے، میں اس کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں، میرا فائدہ اس سے جڑا ہوا ہے. اب دنیا کے وجہ سے اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اگر اس کا مسئلہ اس سے حل نہیں ہو رہا تو وہ
کہ یہ میرا اسلامی بھائی ہے اس لیے میں سے محبت کرتا ہوں. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. آپس میں اس لیے محبت کی ہوگی ان دو لوگوں نے اللہ کی خاطر. اللہ رب العالمین حکم دے گا فرشتوں کو اے میرے فرشتوں ایسے لوگوں کو بھی لے کر آؤ جنہوں نے میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی ہوگی, ان کو بھی لے کر آیا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ حکم دے گا وَرَجُلٌ ایسے آدمی کو بھی لے کر آؤ دَعَنْهُ امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله, جس کو کسی خوبصورت حسین و جمیل اور اچھے خاندان کی عورت نے بدکاری کے لیے زنا کے لیے بلایا ہو اور اس نے یہ کہہ دیا إني أخاف الله, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. بہت سخت مرحلہ ہے, پورا موقع ہو اور بلانے والی جو عورت ہو وہ خوبصورت بھی ہو اور اچھے خاندان کی حسب و نسب والی بھی ہو. آپ غور کیجئے یہاں پر عورت کے ساتھ میں دو چیزیں بتائیں, اچھی بھی ہو اور اچھے خاندان کی بھی ہو. مثال کے طور پر ایک عورت ہے وہ اچھی تو ہے لیکن بازارو عورت ہے, تباہی ہے, بازارو عورت ہے لیکن اچھی ہے تو آدمی اس کے پاس نہیں جائے گا, تیرے پاس نہیں آئے گا, بازارو عورت ہے تباہی ہے نہیں جاتا ہے بھلے یہ اچھی ہو نہیں جائے گا. یا اسی طریقے سے ایک عورت ہے خاندان بڑے بہت بڑے خاندان کی لیکن خوبصورت ہے, خوبصورت نہیں ہے, اچھی نہیں لگتی, اب وہ بلائے تب بھی آدمی کہتے گا خاندان کمانے لگا کر تو اچھی نہیں تو آگے نہیں جائے گا. لیکن جب عورت خوبصورت بھی ہو اور پھر اس کے اوپر اس کا خاندان بھی بڑا زبردست ہو اور اونچے خاندان کی اور پھر وہ بدکاری کے لیے بلائے, تمام موقع ہاتھ میں ہو اور وہاں پر کھڑے ہو کر ایک آدمی کہہ لے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے وقت میں اس کو اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے منع کر دیا. اللہ رب العالمین کو اس کی ادا اتنی پسند آتی ہے, اتنی پسند آتی ہے, اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کہے گا میرے ان بندوں کو بھی ڈھونڈ کر لاؤ جن کو پورا موقع تھا گناہ کرنے کا لیکن انہوں نے صرف میرے ڈر کی وجہ سے کہہ دیا تھا انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. تو ایسے لوگوں کو بھی ڈالا جائے گا. پھر اللہ کہے گا جاؤ میرے فرشتوں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. ایسے لوگوں کو بھی ڈھونڈ کر لاؤ جنہوں نے بڑے چپ چاپ سے خاموشی کے ساتھ میں صدقہ کیا تھا اور اس طریقے سے دیا تھا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا, یعنی اتنی خاموشی سے دیا کہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہو سکا کس نے کیا دیا ہے. نبی صدقہ کے فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. دائیں ہاتھ نے دیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا. ہمارے یہاں تو پورا باقاعدہ کیمرہ منگایا جاتا ہے, اخبار والوں کو بلایا جاتا ہے, فوٹو کھینچو, ہاں پورا چہرہ آنا چاہیے. یہ پکڑے ہوئے شال بانٹتے ہوئے فلانے منتری صاحب شال بانٹتے ہوئے, شال بانٹتے ہوئے, فلانے منتری صاحب سردیوں میں کمبل بانٹتے ہوئے, یہ فوٹو کھینچ رہا ہے. کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے یہ فوٹو اس لیے کھنچوا لے رہے ہیں تاکہ فرشتے لکھنا نہ بھول جائیں. فرشتے لکھنا بھول جائے تو میں اللہ سے کہوں گا نا یہ میں کر کے آیا ہوں, فرشتے لکھنا بھول گئے میں تو کر کے آیا ہوں. لگتا ہے یہ فرشتے لکھنا بھول جائیں گے یہ فوٹو کھنچوانے سے. میں نے یہ کام کیا ہے. حاجی صاحب ہیں بڑے لوگ آتے ہیں ان کے پاس میں, او لائن لگی رہتی ہے صبح حضرات کی چندہ کرنے والوں کی. اب بہت سارے لوگوں کو مسجد کے اندر بھی مسجد کی گلت میں بھی مسجد کے ڈبے میں بھی پیسے ڈالیں گے تو ادھر ادھر ڈبل دیکھ رہے ہیں, دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے. اب ڈالنا تو ہے ہم کو 10 کا نوٹ, صرف 10 کا نوٹ ڈالنا ہے لیکن جیب سے نکال کر 3-4 بار وہیں بیٹھے بیٹھے گنے گے. جب آدھی سب ان کی طرف دیکھنے لگے گی تب اس کے بعد وہ 10 روپے ڈالے گا. اور کچھ تو اتنے بے حس قسم کے ہوتے ہیں 1 روپیہ 2 روپیہ لے کے آتے ہیں مسجد میں رہنے کے لیے 1 روپیہ 2 روپیہ لے کے آتے ہیں.
اور کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے جب سرکار بند کر دے گی 1 روپے 2 روپے کے سکے تب یہ ڈالنا بند کریں گے، اس سے پہلے نہیں بند کریں گے۔ تو چھپا کر دو، ایسے دو دینے والا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہمارے ہاتھ کو بنا دیا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا ایسے بندے کو بھی لے کر آؤ۔ اور ساتواں فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا ایسے میرے بندوں کو بھی لے کر آؤ جنہوں نے اکیلے میں بیٹھ کر مجھے یاد کیا، اکیلے میں بیٹھ کر انہوں نے میری نعمتوں کو یاد کیا، اکیلے میں بیٹھ کر انہوں نے میرے جہنم کو یاد کیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایسے 7 قسم کے لوگوں کو میرے پاس میں لے کر آؤ اور میرا جو عرش بنا ہوا ہے اس عرش کے نیچے لا کے کھڑا کر دو۔ دیکھ لیا نا آپ نے، آپ ان 7 میں سے کون سے ہیں؟ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ معاملہ صرف مردوں کے ساتھ میں ہوگا، عورتوں کے ساتھ میں بھی ہوگا۔ اگر ان میں سے ان 7 میں سے کوئی بھی ایک قسم عورت کے اندر پائی جا رہی ہے تو اللہ رب العالمین ایسی عورتوں کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ کوشش کیجئے کہ کوئی نہ کوئی ایک صفت یہاں سے اپنے اندر پیدا کر کے لے جاؤ تاکہ کل قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہو تو اللہ کا عرش کا سایہ مل جائے۔ تو اس طریقے سے 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ مل جائے گا۔ باقی سارے لوگ باہر کھڑے رہو، کوئی اندر نہیں آئے گا، کسی کو سائے میں جگہ نہیں ملے گی، باقی سب باہر کھڑے رہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب یہ سائے کا انتظام ہو جائے گا، اب اتنی سخت گرمی کے دنوں میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب گرمی زیادہ پڑتی ہے تو پیاس بھی زیادہ لگتی ہے، وہاں پر بھی سارے لوگوں کو پیاس لگ رہی ہوگی لیکن پانی سارے لوگوں کے لیے نہیں ہوگا۔ سائے کا انتظام تو عرش کا سایہ ہوگا اور پانی کا انتظام اللہ رب العالمین جو کرے گا تو وہ اپنے نبی کو ایک حوض عطا فرمائے گا جس کا نام حوض کوثر ہوگا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ رب العالمین حوض کوثر عطا فرمائے گا۔ اور حوض کوثر بھی کیسا ہوگا، وہ پانی کا حوض کیسا ہوگا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں من مر علی الشرب، جو وہاں سے گزرے گا میں اس کو پانی پلاؤں گا، ومن شرب لم یظمأ ابدا، اور جو سے ایک مرتبہ پانی پی لے گا تو جنت میں جانے تک پھر اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، پھر دوبارہ پیاس نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی کیا صرف آپ اپنی امت کو پانی پلائیں گے یا ساری دنیا کے لوگوں کو پانی پلائیں گے؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے پاس میں ایک حوض ہوگا اور میرے پاس میں جو حوض ہوگا تو میں اپنی امت کو پانی پلاؤں گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسا نہیں ہے کہ ادھر ٹکٹ نہیں مل رہا تو ادھر والے کاؤنٹر سے لے لو، ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ یہاں موقع نہیں مل رہا تو ادھر سے بھی آئے، ارے تم یہیں لائن میں لڑے ہو ادھر کا میں پی لوں، ہاں ادھر پی لو جا کے، ایسا نہیں ہوگا۔ جس نبی کا جو حوض ہوگا جس کی جو امت ہوگی وہیں سے پیے گی۔ اب صحابہ نے پھر ایک سوال کر دیا اے اللہ کے نبی ذرا یہ بتائیے کہ بھیڑ اتنی زیادہ ہوگی آدم سے لے کر آپ کی امت تک سارے لوگ ایک ہی میدان کے اندر جمع ہوں گے، تو ذرا یہ بتائیے اللہ کے نبی آپ اپنی امت کو پہچانیں گے کیسے؟ آپ کا امتی کون ہے، آپ پہچانیں گے کیسے؟ تو میرے نبی نے جو پہچان بتائی مسلمانوں، اگر وہ پہچان تمہارے اندر ہے تو بڑی خوش ہونے کی بات ہے۔ فرمایا میں ان کو بالآثار الوضوء غرا محجلین من آثار الوضوء، میں ان کو وضو کے نشان سے پہچان لوں گا۔ پہچان کیا بتائی میرے نبی نے؟ میں ان کو وضو کے نشان سے پہچان لوں گا، جتنے حصے میں وہ وضو بناتے ہیں اور جہاں جہاں تک ان کو پانی لگتا ہے، جتنے حصے میں پانی لگتا ہے اور محجلین، وہ پانی کی وجہ سے ان کے اتنے حصے چمکنے لگیں گے، چہرہ
سیل جو ہے وہ کمزور ہو گئے، ہمارے سیل کام نہیں کر رہے، بیٹری ڈاؤن چلی گئی. ہاں بیٹری ڈاؤن چلے گی تو نہیں پہچاننے میں آؤ گے، پھر ہمیشہ ڈاؤن ہی رہے گی بیٹری. اس کو چارج کریے. کیسے چارج ہوگی ہے؟ وضو کے ذریعے سے. فرمایا اللہ کے نبی آپ پہچانیں گے کیسے؟ جواب دیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میری امت کا ہوگا اس کے آثار وضو چمک رہے ہوں گے، میں اس چمک کے ذریعے سے پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں. اب وہ سارے لوگ آئیں گے. حدیث کے الفاظ سنو، من مر علیہ شربا، اب جو بھی میرے پاس میں آئے گا میں اسے پلاؤں گا. ومن شرب لم یظمأ ابدا، اور جو ایک مرتبہ پی لے گا پھر اس کو جنت میں جانے تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. لوگ آتے رہیں گے، پانی پیتے رہیں گے، پانی پیتے رہیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیکھوں گا ایک بہت بڑی جماعت چلی آ رہی ہے. لا یردن علی اقوام اعرفهم ویعرفوننی، اور ان کے چہرے بھی چمک رہے ہیں، وضو کے آثار بھی ہیں، میں ان کو پہچان لوں گا اور وہ بھی پہچان لیں گے کہ یہی حوض ہے جس پر مجھے پانی پینا ہے. جب وہ میری طرف آ رہے ہوں گے میں انہیں پہچان لوں گا، وہ مجھے پہچان لیں گے. ثم یحال بینی و بینہم، لیکن فرشتے بیچ میں آڑ لگا دیں گے، فرشتے ان کو میرے پاس میں نہیں آنے دیں گے. جب میں دیکھوں گا کہ فرشتوں نے میرے امت کے لوگوں کو روک لیا ہے، فاقول انہم منی، تو میں فرشتوں سے کہوں گا کہ فرشتوں تم نے میں روک کیوں لیا، یہ تو میری ہی امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرے اپنے ہی ہیں. فیقال، تو فرشتے مجھے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، اے نبی آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے دنیا سے آ جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے اندر کون کون سے نئے کام نکال لیے تھے، کون کون سی بدعتوں کو ایجاد کیا تھا، کون کون سے نئے نئے کام آپ کے دین کے اندر نکالے تھے اور آپ کے دین کو انہوں نے بدل کے رکھ دیا تھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہو، جو ساری دنیا کے لیے رحمت دو عالم بن کر آئے ہو، جنہوں نے اپنے اوپر جان سے مارنے کا حملہ کرنے والے آدمی کو بھی معاف کر دیا ہو، لیکن جب نبی الفاظ فرشتوں کے منہ سے سنیں گے جواب آئے گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور بھگاؤ دور بھگاؤ، دور ہو جاؤ، میری آنکھوں کے سامنے سے چلے جاؤ تو جنہوں نے میرے دین کو بدل کے رکھ دیا، جنہوں نے میرے دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا، ان کو یہاں سے دور بھگا دو. یہ انجام ہوگا بدعتیوں کا. اس لیے مسلمانوں بدعت سے پرہیز کرو، بدعت سے دور رہو. آج خوب گمراہ کیا گیا ہے لوگوں کو، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سیئہ ہے، یہ بدعت حسنہ، یہ بدعت سیئہ. کہتے ہیں بدعت سیئہ تو مطلب بری بدعت، وہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی بدعت سے کرنا ہے. بدعت حسنہ یہ بدعت حسنہ ہے، اس میں جاؤ گے تو پھنس جاؤ گے. حسنہ کے چکر میں پھنسنا مت پھنسنا، اس کے چکر میں وہ حسنہ کہہ کہ آپ کو پھنسانے کے چکر میں. بدعت ساری بدعتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی. جب نبی یہ کہہ رہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے تو اس میں حسنہ اور حسنہ کہاں سے آئی؟ نہ بدعت حسنہ نہ بدعت سیئہ. تو بدعتیوں کا یہ انجام بھگا دیا جائے گا وہاں سے. لیکن باقی لوگوں کو وضو کے آثار کو دیکھ کر پہچان لیا جائے گا، ان کو پانی پلایا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ 1000 سال کا دن ہے، سائے کا انتظام ہو گیا، پینے کا انتظام ہو گیا، لیکن سب کے لیے نہیں. بے نمازی پانی بھی نہیں، عرش کا سایہ بھی نہیں. تو کچھ لوگ ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے اور کچھ ہوں گے جن کو پانی ملا ہوگا، باقی سب پریشان ہوں گے. 1000 سال سے پریشان ہوں. اللہ کے نیک بندوں کو تو تھوڑا سا ٹھکانا مل جائے گا، لیکن وہ سارے پریشان ہیں. اب جب یہ لوگ تکلیف اٹھاتے اٹھاتے پریشان ہو جائیں گے، جب یہ لوگ ساری تکلیف اٹھاتے اٹھاتے پریشان ہو جائیں گے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سارے لوگ اکٹھا ہوں گے اور اکٹھا ہونے کے بعد میں یجمع اللہ الناس الاولین والآخرین فی صعید واحد. جب یہ سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں گے تو آپس میں مشورہ کریں گے اور ان کا مشورہ یہ ہوگا کہ چلو کسی ایسے آدمی کے پاس میں چلتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے پاس میں جا کے ہماری سفارش کر دے، جو اللہ رب العالمین کے پاس میں جا کے ہماری شفاعت کر دے، جو اللہ رب العالمین سے ہماری سفارش کر دے، جو اللہ سے یہ کہے کہ پروردگار حساب کتاب تو شروع کر
میں چلے جاؤ. اب یہ سارے انبیاء منع کیوں کریں گے؟ جانتے ہیں آپ؟ ایک اور حدیث دیکھ لیجیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یؤتا بجہنم لہا 70,000 زمام. قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا اور جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی. 70 زمام 70 لگامیں ہوں گی. جہنم کی 70 لگامیں پڑی ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 70 کل 70 الف ملک. اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے. اس انداز میں جہنم کو میدان محشر میں لا کے کھڑا کر دیا جائے گا. جب میدان محشر میں جہنم کو لے آیا جائے گا, اب جب انبیاء میدان محشر کی سختیوں کو دیکھیں گے اور پھر جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے نفسی نفسی, مجھے تو خود اپنی فکر ہو رہی ہے, مجھے تو خود اپنی فکر ہو رہی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ سارے نوح علیہ السلام کے پاس میں جائیں گے اور نوح علیہ السلام سے جا کر کہیں گے یا نوح انک انت اول الرسل قد سماک اللہ عبدا شکورا. اللہ نے تمہیں دنیا کے اندر سب سے پہلا رسول بنا کر بھیجا اور اے نوح اللہ نے تمہارا نام عبدا شکورا رکھا. اے نوح تم نے دنیا کے اندر 950 سال تبلیغ کی ہے. اے نوح اللہ نے تم سے ہی ساری دنیا کو بسایا. آدم کے بعد تم سے اللہ نے ساری دنیا کو بسایا. آج ہماری حالتوں کو دیکھو, اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دو, اللہ کے سامنے ہماری شفاعت کر دو. تو نوح علیہ السلام جواب دیں گے نفسی نفسی, اور ان کو مجھے تو خود اپنی فکر ہو رہی ہے. اتنا بھی قد غضب اليوم غضبا, آج میرا پروردگار بڑے غیظ و غضب میں تمہارے کام نہیں آ سکتا. تم سارے کے سارے ابراہیم کے پاس میں چلے جاؤ. اب یہ سارے ابراہیم کے پاس میں جائیں گے اور ابراہیم علیہ السلام سے جا کر کہیں گے اے ابراہیم انت نبی اللہ و خلیلہ, اللہ نے تمہیں اپنا نبی بنایا, اللہ نے تمہیں اپنا دوست بنایا, اللہ نے تمہیں اپنا خلیل بنایا. اور تمہارے بعد اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جتنے نبی بھیجے, جتنے رسول بھیجے, سب کے سب تمہارے خاندان اور تمہاری اولاد کے اندر بھیجے ہیں. اللہ نے تمہیں یہ فضیلت عطا فرمائی ہے. آج تم اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دو. ابراہیم علیہ السلام کا بھی جواب وہی ہوگا جو آدم نے دیا تھا, جو نوح نے دیا تھا, اور کہیں گے تم سارے کے سارے آج میں تمہارے کام نہیں آ سکتا. اذهبوا الى غیری اذهبوا الى موسیٰ, تم سارے کے سارے موسیٰ کے پاس میں چلے جاؤ. یہ وہاں سے بھاگیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں پہنچیں گے. اب جب یہ سارے موسیٰ کے پاس پہنچیں گے تو موسیٰ سے جا کر کہیں گے اے موسیٰ آج ہماری حالتوں کو دیکھو. فضلک اللہ برسالتہ وبکلامہ, اللہ رب العالمین نے تم کو فضیلت عطا فرمائی. تم بنی اسرائیل کے سب سے جلیل و قدر نبی بن کر دنیا کے اندر بھیجے گئے. اے موسیٰ, اور تمہیں اللہ نے یہ فضیلت بھی عطا فرمائی کہ تم کو ایک دور پہ جایا کرتے تھے اور اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے. آج ہماری حالتوں کو دیکھو, اللہ سے ہماری سفارش کر دو, اللہ کے سامنے ہماری شفاعت کر دو. تو موسیٰ علیہ السلام بھی جواب دیں گے اذهبوا الى غیری, تم کسی دوسرے کے پاس میں چلے جاؤ. ان ربی قد غضب اليوم غضبا, آج میرا پروردگار بڑے غیظ و غضب میں تمہارے کام نہیں آ سکتا. تم سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں چلے جاؤ. اب یہ سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں جائیں گے اور عیسیٰ سے جا کر کہیں گے اے عیسیٰ انت روح اللہ, تم اللہ کے روح ہو. اے عیسیٰ اللہ نے تمہیں بغیر باپ کے پیدا فرمایا. وکلمت الناس بالمہد صبیا, اور جب تم اپنی ماں کے گود میں تھے تو اسی طریقے سے باتیں کرتے تھے جس طریقے سے بڑے لوگ باتیں کیا کرتے ہیں. اللہ نے تمہیں یہ فضیلت عطا فرمائی, آج ہماری سفارش کر دو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے جو سارے نبیوں نے دیا تھا, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیں گے سنو میں تمہیں ایک نبی کا پتہ بتا دے رہا ہوں, تم سارے کے سارے اسی نبی کے پاس میں چلے جاؤ. وہ سب سے آخر میں دنیا کے اندر آئے لیکن امام الانبیاء بن کر آئے. سب سے آخر میں دنیا کے اندر آئے لیکن خاتم الانبیاء بن کر آئے. سب سے آخر میں دنیا کے اندر آئے لیکن رحمت دو عالم بن کر آئے. تم سارے کے سارے اسی نبی کے پاس میں چلے جاؤ اور کہیں گے کہ جاؤ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں چلے جاؤ. اب یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچیں گے. جب نبی کے پاس میں پہنچیں گے اور نبی کو اپنی حالت بتائیں گے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس میں اللہ کے عرش کے سامنے جاؤں گا اور اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے میں چلا جاؤں گا اور اتنا لمبا سجدہ کروں گا جتنا میرا پروردگار چاہتا ہے, اور اس کی اتنی تعریفیں کروں گا جتنا کہ میرا پروردگار چاہتا ہے, اور اس کے
سفارش کو قبول کیا جائے گا. نبی فرماتے میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ رب العالمین سے یہ کہوں گا اے میرے پروردگار میرے یہ تیرے یہ بندے یہ تمام کے تمام لوگ 1000 سال سے پریشان ہیں پروردگار کم سے کم ان کا حساب و کتاب تو شروع کر دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تب اللہ کہے گا ٹھیک ہے میں ان کا حساب و کتاب لیتا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سارے کے سارے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. سورج جو ہے آئیے آپ لوگ آگے آ جائیے قریب قریب آ جائیے. بہت کشادہ ہے جگہ لیکن جگہ کم پڑ گئی ہے لوگ کافی آ گئے ہیں. آپ لوگ آگے آ جائیں قریب آ جائیں اندر کی طرف آ جائے اور اندر آ کے بیٹھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1000 سال ہو جائے گا تب اللہ رب العالمین کہے گا ٹھیک ہے تمہارا حساب و کتاب شروع کرتے ہیں. 1000 سال میں اب حساب و کتاب ہو رہا ہے. سورج کی گرمی کو برداشت کرتے کرتے 1000 سال گزر جائیں گے. آدمی پریشان ہو جائے گا لوگ پریشان ہو جائیں گے اور جب سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے تب اللہ رب العالمین کہے گا کہ چلو میں تمہارا حساب و کتاب لیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. اللہ فرشتوں کو حکم دے گا جاؤ ذرا ترازو لے کر آؤ. کیا حکم ہوگا؟ جاؤ ذرا ترازو لے کر آؤ. اب حساب و کتاب شروع ہوگا. ابھی تو یہ وہاں کا منظر تھا اور ابھی وہ پورا نہیں ہوا ہے. اب حساب و کتاب شروع ہوگا. مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین جن کا حساب و کتاب لے گا وہ 3 آدمی ہوں گے. سب سے پہلے جن کا حساب و کتاب قیامت کے دن لیا جائے گا کون ہوں گے؟ سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب لیا جائے گا وہ 3 آدمی ہوں گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ ان کو اپنے پاس میں بلائے گا. ایک آدمی کو کھڑا کرے گا کہ ہاں بتاؤ تم نے کیا کیا, تم دنیا کے اندر کیا کر کے آئے ہو. تو وہ آدمی جواب دے گا قاتلت فیک حتی استشہدت. اے میرے پروردگار میں دنیا کے اندر تیری راہ میں لڑتا رہا, تیری راہ میں میں جہاد کرتا رہا. اے اللہ یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا اور تیرے پاس میں آ گیا. اللہ کہے گا میں نے تیرے اوپر نعمتیں کی تھی کیا تو جانتا ہے؟ کہے گا پروردگار میں مانتا ہوں کہ تو نے میرے اوپر بہت نعمتیں کی تھی, تو نے مجھے اپنی کافی نعمتوں سے بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا تھا. اللہ کہے گا فما عملت فیہا, جب وہ نعمتیں تیرے پاس میں آئیں گی تو نے کیا کیا؟ جواب ہوگا پروردگار قاتلت فیک, میں تیری راہ میں لڑا حتی استشہدت, یہاں تک کہ مجھے شہید کر دیا گیا. سوال کا جواب ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کہے گا کذبتا, اے آدمی تو جھوٹ بول رہا ہے, تو جھوٹا ہے. تو نے تو جہاد اس لیے کیا تھا, لڑائی اس لیے کی تھی, تو جنگوں میں تو اس لیے جایا کرتا تھا تاکہ لوگ یہ کہیں کہ فلاں آدمی بڑا بہادر ہے, فلاں آدمی بڑا طاقتور ہے, اس کے سامنے تو کوئی ٹک ہی نہیں پاتا, فلاں آدمی تو بڑے طاقت کے ساتھ میں اور فلاں آدمی تو بڑی بہادری کے ساتھ میں لڑتا ہے, اس کے سامنے تو کوئی ٹک نہیں پاتا, بہت بڑا بہادر آدمی ہے. تو جنگوں میں اس لیے جایا کرتا تھا تاکہ تیرے بہادری کے چرچے ہوں. تو دنیا کے اندر تیرے بہادری کے چرچے ہو چکے ہیں اور تو نے ریاکاری کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے جہاد کیا تھا, لوگوں کو دکھانے کے لیے تو جنگوں میں جایا کرتا تھا, تو آج تجھے کوئی بھی بدلہ نہ دیا جائے گا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار. فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس آدمی کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم کے اندر پھینک دو. پہلا آدمی پہلے ہی سوال میں چاروں کھانے چت گر پڑا, کہتا پہلے ہی سوال میں پہلا آدمی یہ حساب کتاب شروع ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ دوسرے آدمی کو بلائے گا. اب کی بار جو آدمی گیا وہ ایک عالم ہوگا, قرآن کا قاری ہوگا, حدیثوں کا جانکار ہوگا, اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا جاننے والا ہوگا, عالم ہوگا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کو اپنے سامنے
تو بہت بڑا عالم ہے، فلاں آدمی تو خطبے بڑے اچھے دیا کرتا ہے، فلاں عالم تو بہت اچھے دار اور بہت پیاری تقریریں کرتا ہے، لوگ اس کی تقریروں کو بڑا پسند کرتے ہیں. یہ سب تو سوچا کرتا تھا اور اسی لیے تو قرآن و حدیث لوگوں کو بتایا کرتا تھا. تو دنیا کے اندر تجھے بڑا آدمی کہا جا چکا، دنیا کے اندر تجھے بڑا عالم کہا جا چکا، دنیا کے اندر تیری تقریروں کے چرچے ہو چکے، دنیا کے اندر تیرے علم کی تعریفیں ہو چکی ہیں. آج تیرا یہاں پر کوئی بدلہ نہیں ہے. ثم امر به وسحب على وجهه حتى القي في النار. اللہ فرشتوں کو حکم دے گا لے جاؤ اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر پھینک دو. تیسرے آدمی کو بلایا جائے گا. اب تیسرا آدمی آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وسع وسع اللہ. اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو بلائے گا جس کو اللہ رب العالمین نے بہت سارا مال و دولت سے نوازا، بہت سارا مال اور روپیہ اللہ رب العالمین نے اس کو دیا تھا. اللہ رب العالمین فرمائے گا میں نے تیرے اوپر فلاں فلاں نعمتیں کی تھی، میں نے تجھے مال و دولت سے نوازا تھا، تو نے کیا کیا؟ تو وہ جواب دے گا اے میرے پروردگار تو نے جو مجھے مال و دولت سے نوازا تھا، اے اللہ میں دنیا کے اندر تیری راہ میں بہت خرچ کیا کرتا تھا، میں نے مسجدوں میں دیا، میں نے مدرسوں میں دیا، میں نے بیواؤں کو دیا، یتیموں کو دیا، مسکینوں کو دیا، میں نے کتنی مسجدوں کو بنوایا اور کتنے لوگوں کے چولہے میری وجہ سے چلا کرتے تھے. اللہ فرمائے گا اے آدمی تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں دیا تھا بلکہ تو اس لیے یہ دیتا تھا تاکہ دنیا کے اندر تیرے چرچے ہو جائیں، دنیا کے لوگ تجھے بہت بڑا سخی اور فیاض اور بہت بڑا جواد تجھے کہنے لگے، بہت بڑا سخاوت کرنے والا تجھے سمجھنے لگے. تو دنیا کے اندر اس لیے دیا کرتا تھا تو تجھے دنیا کے اندر لوگ سخی کہہ چکے، جواد کہہ چکے، بہت بڑا کہنے والا کہہ چکے. ہم تجھے دنیا کے اندر سب کچھ مل ہی گیا، تو میرے پاس میں تیرا کوئی بدلہ نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے، اللہ فرمائے گا، اللہ کی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثم امر به وسحب على وجهه حتى القي في النار. اللہ حکم دے گا کہ اس کو بھی لے کر جاؤ اور جہنم کے اندر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر پھینک دو. حساب و کتاب شروع ہوا. 3 آدمیوں کو سب سے پہلے بلایا اور تینوں آدمیوں میں سے ایک بھی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور ایک اور حدیث اگر آپ دیکھ لیں، ترمذی کی روایت ہے، بڑی پیاری روایت ہے قیامت کے تعلق سے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی بھی آدمی اللہ کے سامنے سے اپنے پیر کو ہلا بھی نہیں سکتا، اپنے پیر کو جنبش بھی نہیں کر سکتا، اپنے پیر کو ٹس سے مس بھی نہیں کر سکتا حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اللہ کے 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. ہل نہیں سکتے، پیروں کو ہلا بھی نہیں سکتا. فرمایا 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے جب تک اللہ رب العالمین کے سامنے سے اپنے پیروں کو ہلا بھی نہیں سکتے. وہ 5 سوال کون سے ہوں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا سوال تو یہ ہوگا عن عمرہ فیما افنا. او لوگوں تم نے اپنی عمر کو کہاں پہ گزارا، اپنی عمر کہاں گزار کے آئے ہو، اپنی عمر کو تم نے کہاں پہ گزارا، کہاں پہ بنا کر دیا، اپنی عمر کہاں گزار کے آئے ہو. یہ پہلا سوال کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان 5 سوالوں میں سے کرے گا. کہاں عمر گزار کے آئے، بچپنا کہاں گزرا، جوانی کہاں گزری، بڑھاپا کہاں گزارا، کیا کر کے گزارا، کیا کیا کر کے آئے ہو. یہ تمام کے تمام سوال اللہ رب العالمین پوچھے. اگر اس پہلے سوال کا جواب دے دیا تو دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا. اور میں نے جو تمہیں جوانی دی تھی اس جوانی کو تم نے کہاں گزارا. یعنی پہلا سوال عمر کے تعلق سے ہوگا اور دوسرا سوال جوانی کے تعلق سے ہوگا. غور کرنے کی بات یہ ہے عمر کا جب سوال ہو چکا تو عمر کے اندر بچپنا بھی آ گیا، جوانی بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین جوانی کے تعلق سے الگ سے سوال کر رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جوانی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اگر یہ جوانی کو تم نے اللہ کی راہ میں نہ لگایا، اللہ کی عبادت میں نہ گزارا تو کل قیامت کے دن پچھتانا پڑ جائے گا. اس جوانی کا الگ سے سوال ہے.
یہ جوانی کہاں گزار کے آئے ہو؟ اللہ کی عبادت میں چوراہوں پہ کھڑے ہو کر، ہوٹلوں میں بیٹھ کر، گپے مارتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کہاں پہ گزار کے آئے ہو اس جوانی؟ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ابھی جوان ہیں، اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ. اور اگر یہ جوانی چلی گئی، ابھی تھوڑی مر جا رہے ہیں، ابھی تھوڑی موت کا فرشتہ آ رہا ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو بڑھاپا تھوڑی ہے میرا، جب بوڑھے ہوں گے تب نمازیں پڑھنے لگیں گے، تب ہم مسجد کھیل لیں گے، مسجد کا کوئی کونا ڈھونڈ لیں گے. تو پھر اس سوال کا جواب کیسے دیں گے کہ جوانی کو کہاں گزار گیا؟ یہی کہو گے کہ انتظار کر رہے تھے جب بوڑھے ہو جائیں گے تب عبادت کریں گے. ابھی جوانی ہے تو اللہ کی عبادت میں لگا دو، ورنہ کل قیامت کے دن اس سوال کا جواب ہمارے منہ سے نکل نہیں پائے گا کہ ہم جوانی کو کہاں گزار دیں. ہاں یہ بتاؤ کہ پروردگار بچپنا میرا کون سے اسکول میں گزرا تھا اور بڑھاپا میرا کون سی مسجد میں گزرا تھا؟ بس یہ دو سوالوں کے جواب دے پائیں گے، جوانی کا نہیں نکلے گا. لگایا ہی نہیں اللہ کی عبادت میں، کیا جواب دیں گے؟ تو دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اس جوانی کو کہاں پہ گزارا؟ یہ دوسرے سوال کے بعد تیسرا سوال ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ. اب ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، اور اسی سے لگا ہوا سوال ہے. چوتھا سوال ہے کہ تم نے مال اگر صحیح طریقے سے کمایا تو پھر اس کو خرچ کہاں پر کیا؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا؟ آپ یہ سوچیں میری حلال کمائی، دیکھیں بڑی ایک اہم بات بتا رہا ہوں. کوئی آدمی یہ سوچے کہ میری بڑی حلال کمائی ہے، میں حرام کام نہیں کرتا، سود کا، بیاج کا، حرام کا، چوری کا، اتنا کوئی کام میں نہیں کرتا، میں حلال کمائی کرتا ہوں. میں اللہ کے سامنے میں جواب دے دوں گا میں نہیں اکتسبہ، کہاں سے کمایا؟ حلال کمایا، پروردگار حرام نہیں کمایا. اس سوال کا جواب اگر دے بھی دیا تو دوسرا جو سوال ہوگا وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، تو یہ بتاؤ کہ تم نے اس کو خرچ کہاں پر کیا ہے؟ اب کمائی تو حلال کی تھی، لیکن پھر جب خرچ کرنے کی باری آئی تو ہم نے اپنے بیٹے کے برتھ ڈے پارٹی پر خرچ کیا، ہم نے اپنے گھر کی شادیوں میں لاکھوں روپے اٹھائے. اس سوال کا جواب کیسے دو گے؟ ہم نے حلال طریقے سے کمایا تو خرچ بھی ان جگہوں پر کیا جہاں پر اللہ نے بتایا تھا، یا اسراف و تبذیر کے ساتھ فضول خرچی کر کر کے اور حرام جگہوں پر پیسے لگا لگا کر اس دنیا سے چلے گئے؟ اس سوال کا جواب بھی بڑا ہے. حلال کمایا تو حلال جگہوں پہ خرچ کیا یا حرام کاموں میں بھی اپنا پیسہ لگا دیا؟ حرام کاموں میں، حرام جگہوں پر بھی اپنا پیسہ خرچ کر دیا. تو یہ بھی سوال ہوگا، حلال کمایا تھا، حلال جگہ پہ خرچ کیا، جی حلال جگہ پہ خرچ کیا. سوال اگر کا جواب مل گیا 5 بجے سوال ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ، اور 5واں سوال یہ ہوگا کہ تمہیں جو علم تھا، یعنی قرآن و حدیث کا جو علم تمہیں تھا، مَاذَا عَمِلَ فِيهِ، اس کے اوپر تم نے کتنا عمل کیا. اب اگر کسی آدمی کو قرآن و حدیث پڑھنے کے ذریعے سے علم آ جائے تب بھی اسے سوال ہوگا، کسی عالم کے ذریعے سے، تقریریں سننے سے، جمعے کے خطبے سننے سے، درس سننے سے اس کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے اور قرآن و حدیث کی باتیں اس کو مل رہی ہیں. کیسٹوں کے ذریعے سے، سی ڈی کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، یا کسی بھی اعتبار سے اگر آپ کے پاس میں اللہ کا علم اور قرآن و حدیث آپ کے پاس میں آ رہا ہے اور آپ اس کو سیکھتے جا رہے ہیں، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ، تو اللہ سوال کرے گا جو علم تمہارے پاس میں تھا تم نے اس کے اوپر کتنا عمل کیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنا سنو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. ہمارے بہت سارے بھائیوں کو سننے کا بہت شوق ہوتا ہے، کہاں پر تقریر ہے، کس کی تقریر ہے، چلیں گے، تیاری کریں گے، تمام پورے طریقے سے تیار ہو کے آئیں گے. اور حال ان کا یہ ہوتا ہے اتنے انصاف پسند ہوتے ہیں، جس کی بات جہاں سے کہتے ہیں وہیں چھوڑ کے جاتے ہیں، اپنے ساتھ لے کے نہیں جاتے. اتنا انصاف اور رولز ریگولیشن والے آدمی ہیں نا. میں دوسرے کی بات نہیں لیتا، میں دوسرے کی چیز کے اوپر قبضہ نہیں کرتا، تو وہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. سنا اور چلے گئے. 5 سوال ہوں گے، سمجھ میں آیا؟ حساب و کتاب شروع ہو گیا. 3 آدمی سب سے پہلے بلائے گئے، تینوں فیل ہو گئے.
اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ 5 سوال ہر آدمی سے ہوں گے، سب سے ہوں گے، ہر آدمی سے، آدمی سے، عورت سے، سب سے یہ 5 سوال پوچھے گا۔ ایک اور کا ذرا ذکر کر لیتے ہیں، حساب و کتاب ہو رہا ہے اس کا بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان میں بیٹھ کر پوچھا، اے میرے صحابہ ذرا یہ بتاؤ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ اتدرون مل مفلس، یہ بتاؤ مفلس کس کو کہتے ہیں، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مفلس کون ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس میں مال و دولت نہ ہو وہ مفلس ہے۔ یہی سوال جب صحابہ کرام سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے بھی یہی جواب دیا، من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس میں مال و دولت نہ ہو وہ آدمی مفلس و قلاش ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تو تم نے دنیا کے اعتبار سے بتا دیا، میں بتاؤں تمہیں آخرت میں مفلس کون ہوگا؟ آخرت میں مفلس کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آخرت میں مفلس وہ آدمی ہوگا یاتی بصلاۃ و صیام و زکات، جو اللہ رب العالمین کے پاس اس حال میں آئے گا جس کے پاس میں بہت ساری نمازیں ہوں گی، بہت سارا زکات ہوگا، بہت سارے روزے اس کے پاس میں ہوں گے، بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ حیران کہ جس کے پاس میں نیکیاں بہت ہوں، جن کے پاس میں روزے بہت ہوں، جن کے پاس میں نمازیں بہت ہوں، وہ مفلس کیسے ہو سکتا ہے؟ مفلس کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حساب و کتاب ہوگا، اللہ دیکھے گا بڑے اچھے اچھے عمل کر کے آیا ہے، اب یہ حکم ہونے والا ہوگا کہ جنت میں اس کو لے جاؤ، اتنے میں ایک آدمی دوڑتا ہوا آئے گا، مسلمانوں ذرا غور کرو، اللہ رب العالمین عرش پر ہو اور سامنے بندہ کھڑا ہوا ہو، یہاں فرشتے ترازو لے کر اس کے نامہ اعمال تولنے کے لیے بیٹھے ہو اور حساب و کتاب چل رہا ہو، اتنے میں ایک بندہ دوڑتا ہوا آئے گا، ایک آدمی دوڑتا ہوا آئے گا اور کہے گا اے میرے پروردگار ذرا اس آدمی کو روک لے، ذرا اس کو روک لے۔ اللہ کہے گا نہیں بس کھڑے ہو جاؤ، پوچھے گا کیا بات ہے؟ کہے گا پروردگار اس آدمی نے دنیا کے اندر میرے چانٹا مارا تھا، دنیا کے اندر میرے گال پہ تھپڑ مارا تھا، میں کمزور تھا، میرا خاندان چھوٹا تھا، میں مال و دولت میں بھی کم تھا، پروردگار اس وقت میں نے برداشت کر لیا اور میں نے یہ سوچ لیا آج تو دنیا کے اندر مجھے مار لے، آج تو دنیا کے اندر مجھے دبا لے، آج تو دنیا کے اندر میرے اوپر ظلم کر لے، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے تو کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، وہاں پورا پورا جو انصاف ملے گا۔ اے اللہ آج کے دن کے لیے میں نے چھوڑ دیا تھا، آج مجھے اس سے بدلہ چاہیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس سے کہا جائے گا بدلہ دے، کہے گا پروردگار میں کہاں سے بدلہ دوں، میرے پاس میں تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کہے گا بدلے کے طور پر تو اپنی کچھ نیکیاں اس کو دے دے، اب جتنی نیکیاں اس کے چاندر کے مقابلے میں ہوں گی اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں سے نکال کر اس کو دے دی جائیں گی، وہ چلا جائے گا۔ ابھی وہ گیا ہوگا، ایک آدمی اور دوڑتا ہوا آئے گا، اے میرے پروردگار اس کو ذرا روک۔ اللہ کہے گا کیا بات ہے؟ کہے گا قد شتم ھذا، اس نے دنیا کے اندر مجھے گالی دی تھی۔ اللہ کہے گا گالی دی تھی؟ جی پروردگار گالی دی تھی، بدلہ دے۔ اللہ کہاں سے بدلہ دوں؟ کہا اپنی نیکیاں تھوڑی سی اس کو دے دے، اور وہ گالی کے مقابلے میں جتنی بھی نیکیاں بنتی ہوں گی اللہ رب العالمین وہ نیکیاں اس کو دلوا دے گا، وہ لے کر چلا جائے گا۔ اب یہ آدمی کھڑا ہوگا، ایک اور دوڑتا ہوا آئے گا، کہے گا پروردگار اکل مال ھذا، اس آدمی نے میرا مال ناجائز طریقے سے کھایا تھا، اے اللہ مجھے بھی بدلہ چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بدلے کے طور پر پھر اس کی نیکیاں نکال کر اس آدمی کو دے دی جائیں گی۔ اسی طریقے سے لوگ آتے رہیں گے اور اس کی نیکیاں نکال کر ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ لوگوں کا آنا بند نہیں ہوگا، اس کا نامہ عمل نیکی
चली गई। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह का हुक्म होगा, अब इसने जिन लोगों को सताया, जिनको परेशान किया, जिनके माल को नाजायज तरीके से खाया, जिनको गालियां दी, जिनके ऊपर बहतान लगाया, जिसका कत्ल किया, या जो भी गुनाह करके ये दुनिया के अंदर अपने भाई को या अपने पड़ोसी को या अपने किसी मुसलमान को सता कराया होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वो लोग आते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म होगा, अब इन लोगों के उतने गुनाहों को उठाकर इनके नामे आमाल के अंदर डाल दो। नेकियां तो खत्म हो गई, अब उसके जितने गुनाह बन रहे हैं वो गुनाह उठाकर इसके नामे आमाल के अंदर डाल दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं लोग आते रहेंगे, उसके गुनाह उठा कर उसके नामे आमाल के अंदर डाले जाते रहेंगे, यहाँ तक कि जो आदमी बहुत सारे रोज़ों को लेकर आया था, बहुत सारी नमाजों को लेकर आया था, हज उम्रे को लेकर आया था, ज़कात को लेकर आया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी और उसके नामे आमाल के अंदर गुनाह ही गुनाह होंगे, उसके नामे आमाल गुनाहों से भर जाएंगे। जब नेकियां खत्म हो जाएंगी और नामे आमाल के अंदर गुनाह ही गुनाह होंगे, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं हदीस का आखिरी टुकड़ा है, सुम्मा तुरिहा फिन्नार, अल्लाह का हुक्म होगा ऐसे आदमी को उठा के जहन्नम के अंदर फेंक दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मेरे साहब मेरी उम्मत का मुफलिस आदमी वो है। आज कौन है हम में से ऐसा जो ये कहे कि मैंने किसी को नहीं सताया, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने कभी किसी पे इल्जाम नहीं लगाया, मैंने कभी किसी की ग़ीबत नहीं की, मैंने किसी पे तोहमत नहीं लगाया। कौन है ऐसा आदमी जो ये दावा कर सकता? हमारे सारे दिन सारी रातें इसी काम में तो गुजर रही है। कोई माल खा रहा है किसी का नाजायज तरीके से, कोई किसी को दबा रहा है, कोई किसी का हक मांग रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को सता रहा है, सारा मामला इसी में तो गुजर रहा है। पड़ोसी से खुश नहीं, भाई से खुश नहीं है, माँ बेटों से खुश नहीं, बेटा बाप से खुश नहीं, ये मामला आज हम लोगों ने कर लिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये है मेरी उम्मत का मुफलिस आदमी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया था मन कान मज़लमतुन लिअखीहि मिन इर्ज़िही यौमिन शै'इन फलियतहल्ललहु मिनहु अल-यौम क़ब्ला अन ला यकूना दीनारन वला दिरहमा। सताया हो, अगर किसी ने किसी के ऊपर जुल्म किया हो, उसकी इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया हो, या किसी भी तरीके से कोई जुर्म किया हो, कोई जुल्म किया हो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं फलियतहल्ललहु मिनहु अल-यौम, तो आज के दिन यानी दुनिया ही के अंदर उसको मना ले, उसको खुश कर ले, उससे माफी मांग ले, क़ब्ला अल्ला यकूना दीनारन वला दिरहमा, उस दिन के आने से पहले जिस दिन ना दीनार काम आएगा ना दिरहम काम आएगा। खुश कर लो उन लोगों को, माफी मांग लो उन लोगों से, हक लगा के बैठे हो हक वापस कर लो। ये है क़यामत का दिन मेरे भाई, हिसाब किताब होगा। एक साहबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी मेरे पास चंद गुलाम हैं। उस दौर के अंदर गुलाम रखा करते थे लोग, कहा मेरे पास चंद गुलाम हैं, कभी वो आपस में लड़ने लगते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, कभी चोरी कर लेते हैं, कभी कुछ काम के लिए कहो तो काम नहीं सुनते हैं। अल्लाह के नबी मैं उनसे नाराज हो जाता हूँ और मैं उनको कभी कभी मारता भी हूँ। अल्लाह के नबी कल क़यामत के दिन क्या इस चीज का भी हिसाब मुझसे होगा? जरा मुझे बता दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हाँ मेरे साहबी इस चीज के ताल्लुक से भी कल तुमसे क़यामत के दिन पूछ लिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें भी अपने सामने खड़ा करेगा और तुम्हारे गुलामों को भी अपने सामने खड़ा करेगा और फिर तुम दोनों से सवाल जवाब होंगे। अगर तुम्हारी मार कम निकली और इनकी गलतियां कम निकली तो अल्लाह तुम्हें अपने इनाम से नवाजेगा, और अगर मार और गलतियां बराबर निकली तो मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन अगर इनकी गलतियां कम निकली और तुम्हारी मार ज्यादा निकली तो कल क़यामत के दिन इस ताल्लुक से तुमसे मुआखिजा किया जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा। कहा अल्लाह के नबी क्या वाकई ऐसा होगा? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वनज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामति फला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ। क्या तूने कुरान करीम की वो आयत करीमा नहीं पढ़ी जिस दिन तराजू रख दिया जाएगा और नामे आमाल को तोला जाएगा और किसी के ऊपर जुल्म न किया जाएगा? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूल
سب کو میں نے آزاد کر دیا، آپ کو گواہ بنا دیا۔ اس طریقے سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَتَعُدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يُقَالُ لِلشَّاةِ الْجَيْجَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو بکریوں کو اللہ رب العالمین اپنے سامنے بلائے گا، ایک سینگ والی ہے، ایک بغیر سینگ والی ہے۔ سینگ والی بکری میں بغیر سینگ والی بکری کے دنیا میں سینگ والا ہوگا، اللہ دونوں کو کھڑا کرے گا۔ اب اس والی کے سینگ غائب ہیں اور اس والی کے سینگ نکل آئے، اللہ حکم دے گا کہ چل تو بھی اپنے سینگ اس کو مار دے اور معاملے کو رفع دفع کیا جائے۔ یعنی ایک سینگ والی بکری جس نے بغیر سینگ والی کو مارا ہوگا، اللہ کا قیامت کے دن اس سے بھی بدلہ دلوا دے گا۔ اس طریقے سے حساب و کتاب ہوگا، کسی بھی اعتبار سے چھوڑا نہیں جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ چند مثالیں میں نے حدیث کے روشنی میں آپ کے سامنے رکھی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا کتنا زبردست اور کتنی سختی کے ساتھ حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ آئیے ذرا دیکھیں، حساب و کتاب ہو جائے گا تو دو طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو جنتی ہوں گے، جنت کا سرٹیفکیٹ ان کو ملنے والا ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ اور جو لوگ جہنم میں یا جنت میں جانے والے ہوں گے ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے جو لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ان کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، رائٹ ہینڈ سیدھے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال تھمایا جائے گا۔ جب ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اس بات کی گارنٹی ہوگی کہ تو جنتی ہے، تجھے جنت کے اندر جانا ہے۔ جب وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور جب اس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا تو کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اتنا خوش ہوگا، چیخے گا، چلائے گا، بھاگے گا، دوڑے گا، اپنے گھر والوں کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوگا کہاں ہے، میں ان کو یہ نامہ اعمال دکھا دوں، میرا کوئی جانکار مل جائے تو میں اس کو یہ نامہ اعمال دکھا دوں۔ خوشی کے مارے چہکتا پھر رہا ہوگا اور لوگوں کو ڈھونڈے گا کہ یہ میرا نامہ اعمال دیکھ لو، میں پاس ہو گیا، مجھے اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، مجھے میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ کے اندر مل گیا۔ ہوتا ہے نا، اگر اسکول کے اندر کوئی بچہ ہو اور وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے، گھر پہ آتا ہے نا، سب کو دکھاتا ہے، بڑے بھائی کو، چھوٹے بھائی کو، سب کو دکھاتا ہے، میرا بھائی یہ دیکھو سر، میرا رزلٹ دیکھیے، میرا رزلٹ دیکھیے، میں پاس ہو گیا، ہے نا، ایسے ہوتا ہے نا، سب کو دکھاتا ہے خوشی کے بارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی سب کو دکھاتا پھر رہے گا اور کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اپنے رب سے، مجھے اپنے پروردگار کی ملاقات پہ یقین تھا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ میں اپنے پروردگار سے ملاقات کروں گا، تو آج میرے پروردگار نے میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا ہے، اتنی ظننت انی ملاق حسابیہ، حکم ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو عیش و عشرت والی زندگی کے اندر چلا جا، جہاں پر تو ہمیشہ خوش رہے گا وہاں پر چلا جا، قُطُوفُهَا دَانِیَةٌ، ایسی جنت کے اندر چلا جا جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، اور حکم ہوگا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِیًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیَةِ، کھا اور پی، اور اللہ نے تجھے یہ بدلہ اس لیے دیا ہے کہ تو دنیا کے اندر بڑے اچھے عمل کر کے آیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اگر چاہیے تو نیک عمل چاہیے دنیا کے اندر، ایسے ہی نہیں ملے گا نامہ اعمال دائیں ہاتھ کے اندر۔ کہا جائے گا کھا پی واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ رب العالمین نے تجھے یہ اس لیے دیا ہے تو دنیا کے اندر بڑے نیک عمل کرتا تھا، بڑے اچھے عمل کرتا تھا، لیکن جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جیسے ہی وہ اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیکھے گا، اپنا نامہ اعمال جب دیکھے گا اور نامہ اعمال کے اوپر جب اس کی نگاہ پڑے گی، آواز دے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ
کے پیر گواہی دیں گے وہ دنیا کے اندر جو گناہ کر کے آیا ہے. جب وہ دیکھے گا میرے ہاتھ پیر بول رہے ہیں تو اپنے ہاتھ پیروں سے کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا, تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو, آج تم کیسے بولنے لگے, تم دنیا کے اندر تو بولا نہیں کرتے تھے. تو ہاتھ پیر کہیں گے أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ, آج اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے, آج اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے. وہی اللہ جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے, آج اس نے مجھے بولنے کی طاقت دی. یہ ہاتھ پیر گواہی دیں گے انسان کے خلاف. جانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ پولیس ہے جو ہمارے ساتھ میں لگی ہوئی. یہ ابھی نہیں بول رہی, یہ ابھی صرف دیکھ رہی. جو چاہو اس سے کام لو, ہاتھوں سے پیروں سے جیسے چاہو کام لو. یہ اللہ کی خفیہ پولیس ہمارے ساتھ میں لگی ہوئی. یہ وہاں جا کر بولے, وہاں جا کے ہم لوگ کہیں گے تم کیسے بول رہے, تو وہ کہے گا یہ ہاتھ پیر یہ جلد یہ چمڑا ہمارا جواب دے گا. آج ہمیں اس اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آئیے قرآن کو ذرا دیکھتے ہیں. اب جس کے نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا. جب وہ اپنے نام اعمال کو دیکھے گا, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, تو وہ اپنے نام اعمال کو دیکھ کر کہے گا کاش یہ کتاب مجھے دی ہی نہ گئی ہوتی, یہ نام اعمال مجھے دیا نہ گیا ہوتا. یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ, میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہونا ہے, میں تو یہ سمجھا کرتا تھا کہ کوئی اس طریقے کا دن نہیں آنا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ, اے کاش میری موت نے میرا کام تمام کر دیا ہوتا, اے کاش جب میں مر گیا تھا تو دوبارہ اٹھایا نہ گیا ہوتا. یا لیتہا کانت القاضیہ, اے کاش ہائے میری بربادی, میری موت نے میرا کام تمام کر دیا ہوتا. ما اغنی عنی مالیہ, آج تو میرا مال بھی میرے کام نہ آیا. ہلک عنی سلطانیہ, آج تو میری حکومت بھی میرے کام نہیں آئے گی. آئی اللہ فرماتا ہے خذوہ فغلوہ, فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو پکڑ لو, اس کے گلے کے اندر لوہے کا توق پہنا لو, ثم الجحیم صلوہ, اور اس کو جہنم کے اندر پھینک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, اور ایسے مت پھینکنا بلکہ 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں پہلے اس کو جکڑ دو, اس کے بعد اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دو. یہ ہوگا میرے بھائیوں, نامہ اعمال ترازو رکھا جائے گا, اعمال کی تول ہو رہی ہے, کسی کو دائیں ہاتھ میں مل رہا ہے, کسی کو بائیں ہاتھ میں مل رہا ہے. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کون سے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں؟ دائیں ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں تو ایسے ہی ملے گا صرف کہنے سے, یا اس کے لیے کچھ کرنا بھی پڑے گا؟ اس کے لیے کرنا بھی پڑے گا. نیک عمل کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے. یہ مبارک رات جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں ان میں سے بنا دے جن کو اللہ دائیں ہاتھ میں نام اعمال دے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے اور سب کو جنت الفردوس میں لا دے. آمین. سب کی یہی خواہش ہے نا, اسی لیے میں نے یہ ٹاپک چنا اور مجھے یہ ٹاپک دیا گیا تاکہ انسان کے اندر تھوڑا سا تو احساس پیدا ہو کہ ہم اور آپ لوگ صرف اسی دنیا کے لیے نہیں آئے, بلکہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی دنیا. یہ حساب و کتاب اس طریقے سے چلتا رہے گا, کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ. اب دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں سب کو نامہ اعمال مل گیا. اب ایک چیز بچی, پل صراط, اس کو پار کریں گے تو جنت ملے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلا ہوں ایک چیز کہ کیسے کیسے ہوگا وہاں سے. اب ایک چیز رہ گئی ہے, پل صراط رہ گئی, اس کو پار کرنا ہے تو ملے گی جنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ ایک پل ہے, اس کو ہر آدمی کو پار کرنا ہے. اس کو جو آدمی پار کرے گا, پار کرنے کے بعد جنت آئے گی, اور یہ پل جہاں بنا ہوگا اسی کے نیچے جہنم ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اب لوگ وہاں پر آئیں گے, فوج در فوج وہاں پر آئیں گے, جماعتیں وہاں پر آئیں گی, پل صراط رکھا ہوا ہے اور پورا کا پورا اندھیرا ہے, دکھائی کچھ بھی نہیں دے رہا ہے. بلکہ کچھ روایتوں کے اندر تو یہ بھی آیا کہ بال سے بھی زیادہ, بال کو تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز وہ پل صراط جہاں پر پورے کا پورا اندھیرا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول
نکلے گا تو وہ اس طریقے سے اور اتنی تیزی کے ساتھ میں اس کے اوپر سے نکل جائے گا جس طریقے سے بجلی چمکتی ہے. آسمان میں دیکھا بجلی کتنی اسپیڈ کے ساتھ چمکی, ختم, بس اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. فرمایا کچھ لوگ تو اتنی تیزی کے ساتھ نکلیں گے اپنے اعمال کے مطابق, اتنی تیزی کے ساتھ اس میں سے نکل جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد میں پھر کچھ لوگ ہوں گے جو اسی پل کو پار کریں گے لیکن ان کی اسپیڈ اتنی تیز نہیں ہوگی, لیکن ان کی اسپیڈ اتنی تیز ہوگی جتنی تیز ہوا چلتی ہے, جتنی تیز ہوا چلتی ہے اتنی تیزی کے ساتھ میں اس کے اوپر سے نکل جائیں گے. اللہ کے نبی شاہ فرماتے ہیں پھر کچھ لوگ ان کے بعد میں آئیں گے تو وہ اتنی تیزی کے ساتھ میں نکلیں گے جیسے کوئی تیز پرندہ اڑا کرتا ہے, اتنی تیزی سے نکلیں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر کچھ لوگ آئیں گے, کچھ جماعتیں آئیں گی, پھر اس پل کے اوپر سے وہ بھی نکلنے کی کوشش کریں گے اور وہ بھی اتنی تیزی کے ساتھ میں نکل جائیں گے جیسے تم میں سے کوئی بہت تیز دوڑنے والا آدمی, اتنی تیزی کے ساتھ نکلے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد بھی پھر کچھ لوگ آئیں گے, وہ اس طریقے سے گزریں گے کہ جس طریقے سے ہم اور آپ لوگ اپنی اپنی چالوں سے چلتے ہیں. ان کے بعد میں بھی کچھ لوگ آئیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ کھڑے ہو کے چلنے کی کوشش کریں گے لیکن ان کے اعمال اتنے مضبوط نہیں ہوں گے. خطرہ ہوگا کہیں ہلتے ہوئے جہنم کے اندر نہ پہنچ جائے. نیچے سے جہنم ہے, دہک رہی ہے, چل رہی ہے اور غضب کے مارے ہل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں ہم کے اندر گر نہ جائیں تو وہ لوگ کہیں بیٹھ جائیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, پتلی دیوار پہ اگر چلنا پڑ جائے کبھی تو کچھ لوگ بیٹھ کے چلتے ہیں, کھڑے ہو کے گر پڑیں گے, پیر یہ اندر اگر لفظ آ گئی تو پیچھے چلے جائیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ لوگ بیٹھ کر چلیں گے اور بیٹھ کر نکل جائیں گے. اب ان کے بعد میں کچھ لوگ آئیں گے وہ تو بیٹھ کر بھی نہیں چل پائیں گے تو وہ لیٹ جائیں گے کہ کسی طریقے سے ہم پار ہو جائیں. اب وہ بھی نکل جائیں گے, وہ بھی پار ہو جائیں گے. پھر ان کے بعد میں بھی کچھ لوگ آئیں گے جو نہ کھڑے ہو کے چل پائیں گے, نہ بیٹھ کر چل پائیں گے, نہ لیٹ کر چل پائیں گے. اب بتائیے اس کے علاوہ کون سا طریقہ بچا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہیں پل صراط کے اندر آنکڑے بھی لگے ہوئے ہیں. اب وہ لوگ آئیں گے جو نہ بیٹھ کر چل پائیں گے, نہ کھڑے ہو کر چل پائیں گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آنکڑا اس طریقے سے پل کے اندر سے نکلے گا, اس کو پکڑے گا اور گھسیٹ کر نیچے گرا دے گا, ادھر سے پکڑے گا اور گھسیٹ کر نیچے گرا دے گا اور سارے کے سارے لوگ اس کے بعد میں جو جائیں گے سب جہنم کے اندر کٹ کر کر آنکھوں کے ذریعے سے نیچے چلے جائیں گے. تو جو اس پل کو پار کر گیا وہ جنت میں جائے گا اور جو اس پل کو پار نہیں کر پایا وہ جہنم میں جائے گا. ہاں یہاں پر قرآن کی ایک آیت بھی سن لیجیے جو اسی تعلق سے آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہاں پر اندھیرا بہت زیادہ ہوگا وہاں اللہ اپنے ایمان والے بندوں کے لیے روشنی کا انتظام کر دے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم, اور کہ آگے پیچھے اللہ روشنی کا انتظام کر دے گا اور ان کو بالکل دکھائی دے رہا ہوگا میں پیر کہاں رکھ رہا ہوں, مجھے نکلنا کیسے ہے. جب یہ منافقین گنہگار پیچھے سے آئیں گے اندھیرا ہی اندھیرا ان کو نظر آئے گا تو یہ آواز لگائیں گے اگر رک جاؤ مجھے بھی اپنے ساتھ میں لے چلو. تو وہ لوگ آواز دیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, تم سارے کے سارے پیچھے لوٹ جاؤ اور اپنا نور اپنی روشنی خود تلاش کر کے آؤ. بات سمجھ میں آئی آپ لوگ؟ اس طریقے سے کچھ لوگ جنت کے اندر اور کچھ لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے. جن کا نام اللہ نے دائیں ہاتھ میں دیا ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور بائیں ہاتھ میں اگر نام لگے گا تو جہنم کے اندر جائے گا. یہ قیامت کے تعلق سے, قیامت کی ہولناکیوں کے تعلق سے چند چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی. مقصد اس میں صرف یہ ہے کہ ہم سارے اللہ والے بن جائیں, مقصد اس میں صرف یہ ہے کہ ہم سارے نیک اعمال کرنے والے بن جائیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اتنا خطرناک دن, اتنا مشکل والا دن, اتنی مشکلوں کی گھڑیاں اور جو 50,000 برس کا دن جہاں کوئی سایہ نہیں, پینے کا پانی نہیں اور سب کے سب پریشان ہوں گے, سورج ایک دن کی دوری پر ہوگا, وہاں اللہ اپنے نیک
मर्दों को अर्श का साया देगा, नबी के हाथ से पानी पिलवाएगा। और एक हदीस के अंदर आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 50,000 बरस का दिन होगा, लेकिन अल्लाह के जो नेक और मोमिन बंदे होंगे उनके लिए ये 50,000 बरस का दिन ऐसे गुजर जाएगा जिस तरीके से अज़ान होने के बाद जमात के बीच में जितना टाइम होता है ना, बस इतना ही टाइम लगेगा और उनको लगेगा बस इतना ही टाइम, अभी अज़ान हुई है और अब जमात शुरू हो गई है, बस इतना ही टाइम उनको लगेगा कि अभी सूरज उगा गया और अभी जन्नत में जाने का मौका हमें मिल गया। उनको इतना टाइम, सिर्फ इतना सा लगेगा कि बस इतना ही टाइम हम लोग यहाँ पर रुके हैं। तो दुआ करो अल्लाह ताला हम लोगों को उन्हीं में से बना दे और अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमा दे। और वो जब ही हो सकता है कि हम लोग सब रमज़ानी मुसलमान ना बने। हम लोग क्या करते हैं, रमज़ानी मुसलमान बन जाते हैं। जैसे कुआं के मेंढक होते हैं ना, मेंढक होते हैं ना, जब बारिश होती है तो बाहर निकल आते हैं, बारिश खत्म हो जाती है सब अंदर चले जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ पे। ऐसे ही रमज़ानी मुसलमान ना बने, बल्कि वो मुसलमान बने जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान हदीस को समझने की, इस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।